السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک صاف اور روشن تشت میں نہایت اعلیٰ درجے کا شہد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ شہد میں ایک بال بھی تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بال دیکھ کر فرمایا، یہ تشت، شہد اور اس میں نظر آنے والا بال بعض اسرار و معارف کے آئینہ دار ہیں۔ کیا آپ حضرات بتا سکتے ہیں کہ وہ اسرار و معارف کیا ہیں؟ اس محفل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ابو بکر صدیق؟ جن کے صدیق، اتقاء، صحابی اور ثانی اثنین ہونے پر خود قرآن کریم شاہد عادل ہے، جنہیں خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیکم من النار ہونے کا مبارک مجدہ سنا کر نہ صرف قطعی جنتی بلکہ عمر رسیدہ جنت میں جانے والوں کا سردار قرار دیا، نیز حیات ظاہری میں یہ فرما کر کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کے حق خلافت کو واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، مومن کا دل اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اس کا ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان کا آخر دم تک سلامت لے جانا سبحان اللہ بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ دیکھ تو صدیق کا فرمان، یہ عالی نشان، ثابت ایمان پر مومن کے ہے شایان شان، نعمت ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اس پہ جان قربان نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بئیں الفاظ مانگا، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اے مولا اسلام کی تائید فرما خاص حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے، انہی کے مبارک، انہی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا فرمان مبارک کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بن کر آتے، نیز اشداء علی الکفار جن کے حق میں ہے۔ آپ نے فرمایا، بادشاہت اس تشت سے زیادہ درخشاں ہے، حکمرانی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور عدل و انصاف بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین
رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں چار دانگ عالم میں ذوالنورین کے مبارک لقب سے پکارا جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے عقد نکاح سے مشرف ہونا، ان کی مبارک رفاقتوں میں زندگی کی پرکیف بہاریں لوٹنا صرف انہی کا نصیب کامل اور حظ وافر تھا۔ آپ نے فرمایا، علم دین اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اس کا پڑھنا شہد سے بھی شیریں ہے، مگر اس پر عمل کرنا بال سے بھی زیادہ باریک معاملہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الفاظ مبارکہ خطاب فرماتے ہیں، لحمک لحمی دمک دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ نیز انہی کے مراتب رفیع بیان فرماتے ہوئے گوہر افشاں ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا گھر اور علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ علاوہ دیگر کمالات کے حضرت خاتون جنت جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سرتاج، حضرات حسنین طیبین و طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کا والد ماجد اور خاتم المرسلین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چچا زاد اور عزیز داماد ہونا ہی ایسی خوبیاں اور رابطے ہیں جو صرف حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا حصہ ہے۔ مزید برآں آپ ہی کے بارے میں مذکور ہے، کسیرا میسر نشدیں سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ نے فرمایا، مہمان تشت سے زیادہ روشن ہے، مہمان کی خدمت شہد سے زیادہ لذت رکھتی ہے، مگر مہمان کی خوشنودی اور دل نوازی کا حصول بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کا حیا اس تشت سے زیادہ منور ہے، اس کے چہرے پر نقاب اور چادر شہد سے بڑھ کر شیریں ہے، اور نگاہ نامحرم سے بچنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معرفت الہی اس تشت سے زیادہ منور ہے، معرفت سے آگاہی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اسے اپنے دل میں رکھنا بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، جو نبی کریم کی آسمانی مملکت میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ مبارکہ پر فائز ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
راہ خدا اس تش سے بڑھ کر منور ہے، اس پر چلنا اس شہد سے زیادہ لذت بخش ہے، اور اس پر آخر دم تک رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ارشاد ہوا، بہشت اس تشت سے زیادہ صاف اور روشن ہے، جنت کی نعمتیں شہد سے بڑھ کر شیریں ہیں، اور جنت جانے والا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، عدل و انصاف پر قائم رکھے، علم دین سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور عمل صالح کی نعمت سے سرفراز فرمائے، مہمانوں کا حق ادا کرنے اور شرم و حیا کا دامن تھامنے کی دولت سے مالا مال فرمائے، نیز اپنی ذات پاک کی لازوال معرفت کا پرتاثیر شہد ہمارے حصہ میں کر کے صراط مستقیم پر دائمی استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔